انتہائی افسوسناک واقعہ جہاں پر دو بائکس آپس میں ٹکرانے سے ایک نوجوان کی شہادت ہو گئی۔ شہید ہونے والے کا نام حاشر والد محمد شکیل، اور وقت وہ ہوتا ہے جب سامنے پڑی میت ان کا جوان بیٹا ہو، چاہے وہ ایسا ہوتا ہے جو بے گناہ ہے اس کو بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ بائکس یا گاڑی بالکل نہ دیں جو روڈ پر لے کر جا رہے ہیں، ایک تو وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ثقافت فیس بک پیج۔ ناظرین، میرا سہسا ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کے مقام پر انتہائی افسوسناک واقعہ جہاں پر دو بائکس آپس میں ٹکرانے سے ایک نوجوان کی شہادت ہو گئی۔ شہید ہونے والے کا نام حاشر والد محمد شکیل، اور جو زخمی ہوا اس کا نام جواد والد طارق۔ ان دونوں نوجوانوں کا تعلق سہسا بڑھلی سے تھا۔ ناظرین، والدین کے لیے انتہائی دکھ اور تکلیف کا وقت وہ ہوتا ہے جب سامنے پڑی میت ان کا جوان بیٹا ہو، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو، والدین کے لیے وہ بیٹا ہو، لیکن جوان موت اس سے بڑھ کر والدین کے لیے انتہائی تکلیف والا وقت زندگی میں نہیں آتا ہوگا۔ بے شمار مشکلات زندگی میں آتی ہوں گی، بچوں کے لیے محنت کرنا، مزدوری کرنا، لیکن یہ جو تکلیف ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ میں دعا گو ہوں حاشر والد محمد شکیل، اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دوسرا بچہ جواد والد محمد طارق، اللہ پاک اس کو صحت یاب کرے اور اس کی زندگی دراز کرے۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں بے شمار اس طرح کے حادثے اور واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کی وجوہات سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر حادثہ ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک ہوتی ہے، یا تو اس گاڑی کی فٹنس ٹھیک نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ غلطی ہم لوگوں کی ہوتی ہے جو ہم ٹریفک رولز کو نہیں اپناتے۔ اس کے علاوہ بے شمار اپنے حادثے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، جو ون ویلنگ کرتے ہوئے حادثے ہو جاتے ہیں، غلط اوورٹیکنگ کرتے ہوئے، اوور سپیڈ کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہوتی، بائک ہو یا گاڑی ہو، وہ کس طرح کے حادثے رونما ہوتے ہیں۔ اصل میں اس طرح کے تمام جو واقعات ہوتے ہیں ان کے قصوروار والدین اور گھر کے سرپرست جو ہوتے ہیں ہم لوگ خود ہوتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو انڈر ایج بچوں کو ہم بائک یا گاڑی دے کر روڈ پر چڑھا دیتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ روڈ پر چلنے کے جو قوانین ہوتے ہیں یہ ہم بچوں کو نہ تو گھروں میں سکھاتے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے اسکولوں میں کوئی مخصوص دن یا کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس وجہ سے یہ حادثے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نظر دوڑائیں بالخصوص سرساوا، سہسا، کوٹلی، مختلف علاقوں میں بھی آپ اگر دیکھیں تو آپ کو چھوٹے بچے جو وہ سب سے زیادہ ملیں گے، جو وہ اسکول کے ٹائم سے بائکس لے کر اسکول جا رہے ہوتے ہیں یا واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، ایک تو وہ اوور سپیڈ چلتے ہیں اور دوسرا وہ غلط جگہ پر اوور ٹیکنگ کرتے ہیں جہاں پر سامنے والی گاڑی بھی آ رہی ہوتی ہے اور وہ اوور ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ ایک تو وہ خود جان گنواتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی پھر مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ یہاں اگر ہم قانون کی بات کریں تو غلطی کسی کی نہیں دیکھتے، جس کی غلطی ہے اگر اسی کی وفات ہوگی تب بھی دوسرا جو ہے وہ بے گناہ ہے، جس کی غلطی بھی نہیں ہے، ٹریفک میں گاڑی کا جو حادثہ ہوتا ہے جو بے گناہ ہے اس کو بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی یہاں پر قوانین کا یہ بھی ایک المیہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت ٹریفک والوں کو یا انتظامیہ کو ڈانٹتے رہتے ہیں کہ وہ یہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں۔ نہیں، ہم والدین کا بھی کام بنتا ہے ہم بھی توجہ دیں اپنے بچوں پر۔ جہاں پر آپ اچھی تعلیم، تربیت، یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں اس میں یہ چیز بھی ضرور شامل ہے کہ آپ انڈر ایج بچوں کو بائکس یا گاڑی بالکل نہ دیں جو روڈ پر لے کر جا رہے ہیں، ایک تو وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ان کی ایج پوری ہو گئی ہے تو آپ ان کو بائک یا گاڑی دیتے ہیں تو آپ ان کو ٹریفک قوانین ضرور سکھائیں، ان کو لائسنس دلوائیں۔ جب وہ لائسنس حاصل کریں گے تو وہ یقیناً ٹریفک کے قوانین سے بھی واقف ہو جائیں گے کہ کہاں پر ہم نے اوور سپیڈ نہیں چلنا، کہاں پر ہم نے اوور ٹیک نہیں کرنا۔ یہ تمام چیزوں سے جب وہ واقفیت ہو جائے گا تو یقیناً اس طرح کے حادثوں میں بھی کمی رونما ہوگی۔ دوسرا یہاں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ رشوت کا بازار جو ہے وہ زیادہ گرم ہے، ہم لوگ دوسروں کی مٹھی گرم کر کے لائسنس حاصل کر لیتے ہیں، جو بعد میں ٹریفک رول تو ہم نہیں جانتے ہوتے اس میں، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر شہید ہونے والے حاشر کے والدین سے، ان کے عزیز و اقارب دوستوں سے تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، اور دوسرا بچہ جواد جو ہے اللہ پاک اس کو بھی صحت یاب کرے۔ میں محمد وارث صاحب سے چاہوں گا اجازت، اللہ حافظ۔